انٹر کلچرل کمیونیکیشن، اگر آپ اس ورڈ کو دیکھیں تو اس کے اندر دو ورڈز ہیں، انٹر دین کلچرل، مینس ایسا کمیونیکیشن جو ڈفرینٹ کلچرز کے لوگوں کے درمیان ہو، اس کو ہم کہتے ہیں انٹر کلچرل کمیونیکیشن۔ اس کی ڈیفینیشن کی طرف چلتے ہیں ہم۔ دی ایکسچینج آف انفارمیشن بٹوین individuals who are unlike culturally means جن کا کلچر ایک جیسا نہیں ہے۔ اس کے اندر ہم کلچر کو پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، کلچر کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، دوبارہ سے میں آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ کلچر کی ڈیفینیشن ہے کیا۔ A unique combination of rituals, religious beliefs, ways of thinking and ways of behaving that unify a group of people۔ کیا چیز؟ a unique means بالکل ہی ڈفرنٹ، ایک دوسرے سے ڈفرنٹ، مینس ایک کلچر ہے تو اس کے اندر جتنے بھی ریچولس ہوں گے، ان کے ٹریڈیشنس ہوں گے، وہ ٹوٹلی ڈفرنٹ ہوں گے، مینس یونیک ہوں گے۔ ریلیجیس بلیفس مینس کلچر کے اندر آپ کے ریلیجیس بلیفس بھی ڈفرنٹ ہوتے ہیں۔ ویز آف تھنکنگ، ایون آپ کا جو وے آف تھنکنگ ہے وہ بھی ڈفرنٹ ہوتا ہے۔ آپ اگر آپ سندھی ہیں تو ڈفرینٹلی سوچیں گے، اگر آپ بلوچ ہیں تو آپ وے آف تھنکنگ بھی آپ کا ڈفرینٹ ہوگا، کیونکہ جس آپ کلچر کے اندر رہتے ہیں تو وہ جس میں آپ بڑے ہوئے ہیں تو اس کا آپ کے بیہیویئر کے اوپر امپیکٹ ہوگا۔ اینڈ ویز آف بیہیونگ دیٹ یونیفائی اے گروپ آف پیپل مینس ایسے طریقہ کار جو ڈفرینٹ گروپس کے لوگ مینس ڈفرینٹ کلچرز کے لوگ ان کو یونیفائی بناتے ہیں، وہ بالکل ہی ڈفرینٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے۔ اگر ایک کلچر ہے تو دوسرے کلچر کے لوگوں کا جو بیہیویئر ہے وہ یونیفائی ہوگا، مینس وہ ایک کلچر سے دوسرے کلچر کے لوگوں سے ڈفرینٹ ہوگا۔ کو کلچر کی ڈیفینیشن بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اے گروپ that exists within a larger dominant culture but differs from dominant culture in some significant characteristics۔ Please turn off your mics۔ means کو کلچر یہ ہے کہ ایک ہی کلچر کے اندر سب گروپس ہوتے ہیں، مینس میں نے آپ کو پہلے اس کی ایگزامپلس دی تھی کہ جو ریلیجیس گروپس ہوتے ہیں، فار ایگزامپل وی آر آل مسلمس، بٹ ہم مسلمس کے اندر بھی ڈفرینٹ فقہ ہوتے ہیں، ان فقہ کے اندر لوگ ڈفرینٹلی مینس تھوڑے سے ڈفرینسز ہوتے ہیں جن کو لے کے وہ اپنے آپ کو ڈفرینٹ شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان کو وہ ڈفرینٹ پریزنٹ کرتے ہیں جس کلچر کے اندر وہ رہتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ہم ایز اے مینس کلیکٹیو کلچر کے طور پہ اگر ہم سندھی ہیں، مینس سندھ میں رہنے والے سب لوگ، لیکن اس کلیکٹیو کلچر میں پھر ہمارے سب گروپس ہیں، کوئی بلوچ ہے، مینس جو کسی کا بیسک جو تعلق ہے وہ بلوچستان سے تھا لیکن اب وہ سندھ میں رہتے ہیں، تو اب سندھ کے اندر وہ کلیکٹیولی سندھی ہیں، لیکن ان کے جو سب کلچرس ہیں یا کو کلچرس ہیں وہ ڈفرینٹ کو کلچرس ہیں جن میں وہ رہتے ہیں۔ ریزنس ٹو اسٹڈی انٹر کلچرل کمیونیکیشن، ہم آخر انٹر کلچرل کمیونیکیشن پڑھیں کیوں؟ کمیونیکیشن with people from other cultures and co-cultures is increasingly common۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے ملک جاتے ہیں، فار ایگزامپل وہاں کے کلچر کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ کو کلچرز کی بات کریں، آپ جہاں پہ رہتے ہیں اگر آپ کا اپنی سوسائٹی کے اندر بھی ایکسپوئر زیادہ نہیں ہے، آپ زیادہ سب کلچرز کے لوگوں کے ساتھ آپ کا میل جول نہیں رہا، تو بھی آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ جو میرے سب کلچر کے کو کلچر کے لوگ ہیں وہ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں، کس طرح سے ان کے ریچولز کیا ہیں، ان کے ریلیجیس بلیفز کیا ہیں۔
یا پھر اگر آپ کسی دوسرے ملک جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو یہی چیز سامنے آتی ہے کہ جو ڈفرینٹ کلچرز کے لوگ ہیں جو کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں وہ کس طرح سے بیہیو کرتے ہوں گے، ان کے ٹریڈیشنس کیا ہوں گے، ان کے ریلیجیس بلیفس کیا ہوں گے، یا ان میں کون سے ڈفرینسز ہوں گی، کون سی سملرٹیز ہوں گی، کن چیزوں کو مجھے نہیں کرنا چاہیے، کن چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے، کس طرح سے بیہیو کرنے چاہیے. مینس یہ ساری چیزیں آپ کو جب آپ ڈفرینٹ کلچرز کے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں تو آپ کو پھر بعد میں پتہ چلتی ہیں. جب آپ اسٹڈی کریں گے تو جب ہم لیکچر یہ ختم کریں گے تو بہت ساری نئی چیزیں آپ مینس سیکھ چکے ہوں گے جو آپ پہلے جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. انٹر کلچرل کمیونیکیشن از منی. یہ تھوڑا سا مینس آپ دیکھیں اگر اس کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کریں کہ انٹر کلچرل کمیونیکیشن منی کس طرح سے ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر مینس جاتے ہیں، مینس کمانے کے لیے جاتے ہیں یا ایجوکیشن کے لیے جاتے ہیں یا کسی اور پرپس کے لیے جاتے ہیں. تو اگر آپ کو انٹر کلچرل کمیونیکیشن کے پروسیس کا پتہ ہے تو جب آپ کسی دوسرے ملک جاتے ہیں تو آپ ایزیلی وہاں منگل ہو سکتے ہیں، مکس ہو سکتے ہیں اسی کلچر کے اندر، اور ایزیلی اپنے آپ کو وہاں پہ آپ سسٹین کر سکتے ہیں یا سروائیو کر سکتے ہیں. تو یہ ایک قسم کا مینس اگر آپ کو تھوڑا سا انٹر کلچرل کمیونیکیشن کا پتہ ہو تو آپ آگے سکسیزفل بھی ہو سکتے ہیں. اور کریوسٹی اباؤٹ ادرس مینس ہم جاننا چاہتے ہیں کہ دوسرے کلچر کے لوگ رہتے کیسے ہیں، رہن سہن کیا ہے، ان کا کلچر ہے کیا، ان کے اندر کون سے ایسے ریچولس ہیں، کون سی ایسے ان کے اندر مینس ریلیجیس بلیفس ہیں جن کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں. تو ہم یہ جاننا بھی چاہتے ہیں، یہ ہمارے اندر کریوسٹی بھی ہوتی ہے کہ اگر سعودی عرب کے اندر لوگ کس طرح سے بیہیو کرتے ہوں گے، کس طرح سے ریلیجیسلی مینس وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں گے، کس طرح سے امریکہ میں لوگ رہتے ہوں گے یا یورپین کنٹریز کے اندر یا آسٹریلیا کے اندر لوگ رہتے ہوں گے. تو یہ ہماری کریوسٹی بھی ہے کہ ہم ڈفرینٹ کلچرز کو دیکھنا چاہتے ہیں. دی کنورجنس آف ٹیکنالوجیز، یہاں پہ مینس اگر آپ کو میں ایک ٹرم بتا دوں، وہ ٹرم ہے گلوبلائزیشن. گلوبلائزیشن کے اندر دنیا، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا کہ گلوبل ولیج ہو گئی ہے. مینس ٹیکنالوجی نے دنیا کو اتنا کنورج کیا ہے کہ ٹیکنالوجیز نے کہ اب مینس جتنی بھی چیزیں ہیں ڈفرینٹ کلچرز کو جاننا، سب چیزیں وہ ہمارے فنگر ٹپس کے اوپر ہیں. تو پھر جو اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس جو ٹیکنالوجیز آتی ہیں یا آپ کے پاس جو مینس جو بھی انوینشنس ہیں، انوویشنس ہیں وہ آتی ہیں تو وہ ڈفرینٹ لینگویجز کے اندر ہیں، مینس ڈفرینٹ کلچر سے آتی ہیں. تو انوویشنس کے اوپر یا ٹیکنالوجی آپ اس کے اندر کنورج مینس ہونا چاہتے ہیں. نیکسٹ ہے انفلکس آف فارن بارن امیگرینٹس، ایلینس اینڈ ریفیوجیز. یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے. اگر آپ دیکھیں تو آپ بہت ہی ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ مینس زیادہ تر جو پشتون ہیں وہ پشتونوں کا ملک جو ہے وہ افغانستان ہے، لیکن سب سے بڑا جو شہر ہے مینس افغانیوں کا مینس وہ کراچی ہے. مینس کراچی کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو امیگرینٹس آتے ہیں آپ کے پاس ایز این ایلینس کے طور پہ، مینس ان کو ایلینس کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، یا ریفیوجیز آتے ہیں جس طرح ہمارے ہاں روہنگیاز کے ریفیوجیز آ رہے ہیں. تو یہ سب جب آتے ہیں آپ کے ہاں تو آپ کو کیسے پتہ چلے، مینس آپ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کس طرح سے کریں گے. تو اگر آپ کو انٹر کلچر کمیونیکیشن کے مینس ڈفرینٹ ایلیمنٹس کا پتہ ہوگا یا اس ڈفرینٹ رولس کا پتہ ہوگا تو میرے خیال میں تو آپ بہت ایزیلی ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر پائیں گے. گولس آف کو کلچرل کمیونیکیشن مینس جو آپ جن سب گروپس کے اندر رہتے ہیں ان کے کیا گولس ہیں. دی مارجنلائزڈ گروپ اٹیمپٹس ٹو فٹ ان with the dominant groups.
آپ اگر کہیں پہ ایز اے مائنارٹی رہتے ہیں، مارجنلائز گروپ رہتے ہیں، تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ ایسیمیلیشن گول مینس ایک جو کو کلچرز کے اندر جو آپ کے اندر مینس چھوٹے گروپس ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ بڑے گروپوں کے ساتھ وہ منگل ہو جائیں، مینس ان کے ساتھ فٹ ہو جائیں. ایک ایسیمیلیشن گول ہوتا ہے، مینس ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر سندھ میں کوئی مائگریٹ کر کے آیا، اب وہ سینچریز سے، میں یہاں پہ ایک ایگزامپل آپ کو دینا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں ایک مائنورٹی ہے، اگر آپ دیکھیں وہ سندھی ہیں، لیکن وہ مائنورٹی ایز اے افریکنس ہیں جن کو آپ کہتے ہیں شیدی، مینس آن دا بیسس آف، یہ ایک اسٹیریو ٹائپ ہے، لیکن ان کے کلر کے حساب سے آپ کہتے ہیں کہ وہ افریکنس ہیں. وہ افریکنس یہاں پہ آئے، سیٹلڈ ہوئے، انہوں نے اڈاپٹ کیا کہاں کا کلچر، مینس جب وہ کو کلچر کے اندر آئے تو انہوں نے اڈاپٹ کیا سندھی کلچر، اور وہ یہاں پہ اب 200-300 سال سے رہ رہے ہیں. تو وہ اب 100% سندھی. اس طرح سے بہت سارے اور قبیلے ہیں، بلوچ قبیلے ہیں، اس طرح سے مینس سرائکی جو ریجن ہے وہاں سے جتنے مائگریٹڈ لوگ ہیں وہ اس ایسیمیلیشن ان کے گولز کے اندر مینس وہ کو کلچرز کے اندر وہ فٹ ہو گئے ہیں. اب وہ ان کی زبان مینس سندھی زبان بولتے ہیں، سب چیزیں وہ کرتے ہیں. تو یہ جو ڈومیننٹ گروپس ہیں ان کے اندر جو مارجنلائز مینس پسا ہوا طبقہ جس کو آپ کہتے ہیں، یا مائنورٹیز، وہ فٹ ہونا چاہتی ہیں. Accommodation goal. The marginalized groups manages to keep co-cultural identity while striving for positive relationship with their dominant culture. جب آپ مینس بڑے کسی مینس وہاں جا کے مائنورٹی کے طور پہ یا مارجنلائز گروپ کے طور پہ رہتے ہیں، تو اپنی جو آئیڈینٹی آپ شو کرتے ہیں، لازمی آپ ڈومیننٹ گروپ جو وہاں پہ رہ رہا ہے اسی حساب سے آپ اپنی مینس کوشش کریں گے کہ آپ وہاں سروائیو کریں. مینس جو ڈومیننٹ گروپ ہے اس کے ساتھ آپ جو ریلیشن شپ بنا کے رکھیں گے وہ پازیٹیو ریلیشن شپس بنا کے رکھیں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں پہ جا کے مارجنلائز گروپ ہیں، چھوٹا سا ایک گروپ ہے آپ کا، اور آپ کوشش کریں کہ بڑے گروپ کے ساتھ پنگا لے لیں، تو یہ بھی ایک مینس آپ کے لیے وہاں پھر رہنا مشکل ہو جاتا ہے. سیپریشن گول. دا مارجنلائز گروپس ریلیٹس as exclusively as possible with its own group and little as possible with dominant groups. بھلے لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے، جب آپ مارجنلائز گروپ کے اندر رہتے ہیں تو آپ ایک اپنی آئیڈینٹی بھی رکھتے ہیں. مینس وہ آئیڈینٹی آپ کو بچا کے رکھنی پڑتی ہے کیونکہ وہ بھی آپ کے لیے لازمی ہوتی ہے. آپ مینس ڈومیننٹ گروپ کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ تو کرتے ہیں، لیکن آپ اپنی جو آئیڈینٹی ہے ایک، اس کو بھی کہیں نہ کہیں آپ مینس اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں. What are some intercultural communication problems? Intercultural communication problems کیا ہیں؟ The first problem is ethnocentrism. Ethnocentrism کیا ہے؟ The belief that your own group or culture is superior to other groups or cultures. یہ ہم میں ویسے بڑی بہت بیماری ہوتی ہے سبھی تقریباً انسانوں کے اندر، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جہاں رہ رہے ہیں، جس کلچر کے اندر رہ رہے ہیں، وہ جس طرح سے ہیں وہ اعلیٰ ہیں، باقی کلچرز کے لوگ مینس اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح سے وہ ہیں. وہ بہت ہی مینس ایک سپریورٹی مینس آپ اس کو سپریورٹی کمپلیکس بھی کہیں یا سپریورٹی آپ جو فیل کرتے ہیں اس کو آپ یہ بھی کہیں، تو وہ آپ کے اندر ہوتی ہے کہ آپ اپنے کلچر کو زیادہ اعلیٰ سمجھتے ہیں، سپریئر سمجھتے ہیں. یہ ایتھنوسینٹرزم ہے. اس کے بعد ہے کلچرل ریلیٹیوزم. The belief that another culture should be judged by its own context rather than measured against your culture. آپ چاہتے ہیں کہ جو بھی کلچر ہو، کلچرل ریلیٹیوزم، اس کو اس کلچر کے مینس جو اس کے کانٹیکسٹ ہے اس کے حساب سے معیار کیا جائے، نہ کہ آپ کے کلچر کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا جائے. یہ
انٹر کلچرل ایک پرابلم ہوتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اسی کے حساب سے. نیکسٹ ہے اسٹیریوٹائپنگ. اسٹیریوٹائپ از جنرلائزیشن اباؤٹ سم گروپس آف پیپل دیٹ اوور سمپلیفائز دیئر کلچر. اب نے یہ بہت ہم پہلے اسٹیریوٹائپنگ کو تو پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ کو جاؤں گا کہ آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس طرح سے دوسرے کلچرز کے بارے میں اپنے گھروں کے اندر، اپنے سوسائٹی کے اندر جہاں ہم مل کے رہتے ہیں، دوسرے کلچرز کے بارے میں کس طرح سے ہم اسٹیریوٹائپ سوچتے ہیں، ان کے بارے میں کس طرح سے ہمارے پاس خیالات ہوتے ہیں، اس طرح کی پرووربس ہوتی ہیں، اس طرح کے مینس وہ ایک مزاحیہ ہم نے ٹوٹکے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ یہ ایک اسٹیریوٹائپنگ ہے، مینس یہ بھی ایک پرابلم ہے. جب آپ کسی کلچرل کمیونیکیشن میں جائیں گے تو آپ کو اپنے اندر سے اسٹیریوٹائپنگ ہے، مینس اپنے آپ کو اتم سمجھنا، یا آپ سمجھیں کہ دوسرے جو ہیں بالکل ہی گئے گزرے ہیں، آپ بہت اعلیٰ ہیں. تو یہ سوچ آپ کو آپ کے اندر سے ختم کرنی پڑے گی. مینس جو آپ کے اندر اسٹیریوٹائپس آپ نے جو جنرلائز کیے ہوئے ہیں، مینس فار ایگزامپل اگر سندھیوں کے بارے میں کوئی چیز ہے تو وہ جنرلائز سب سندھیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے. اگر پٹھانوں کے بارے میں تو وہ جنرلائز کیا جاتا ہے، مینس سب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب پٹھان ایسے ہی ہوں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. اگر بلوچوں کے بارے میں تو اس طرح سے مینس جنرلائز کیا ہوتا ہے کہ سب بلوچ اس طرح سے ہوں گے، ایسا نہیں ہوتا. انڈیویجول ٹو انڈیویجول کسی کلچر کے اندر بھی وہ لوگ رہتے ہیں، ہاں ان میں سم کامنٹیز ہوتی ہیں، لیکن بہت سارے ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں انڈیویجول کے طور پہ. اسی لیے اپنے اندر سے اسٹیریوٹائپس جو ہیں دوسرے کلچر کے بارے میں وہ بھی ختم کرنے، مینس ان کو اوور سمپلیفائی جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد ہے پریجوڈائز. اگین نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ٹوارڈز اے گروپ آف پیپل جسٹ بیکاز دے آر ہو دے آر. مینس ہم ڈفرینٹ کلچرز کے اندر رہ کے بھی ایک تعصب بھی ہوتا ہے، یہ تو نیچرل ہے، انسان کے اندر ہے. لیکن اگر آپ انٹر کلچرل کمیونیکیشن کے اندر ہیں تو آپ کے اندر سے یہ تعصب ختم. مینس ہماری سوسائٹی کے اندر یہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہماری جو لرننگ ہوئی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعصب رکھتے ہیں. جو ڈفرینٹ کلچرز کے لوگ رہتے ہیں اسی ملک کے اندر، ہمارے اندر بھی تعصب ہے، لیکن ان تعصبات کو ہمیں ختم کرنا ہوگا جب ہم کمیونیکیٹ کریں گے دوسرے کلچرز کے لوگوں کے ساتھ. سم کریکٹرسٹکس آف ڈفرینٹ کلچرز. یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ جو ڈفرینٹ کلچرز ہیں ان کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں، مینس ان کے اندر کون سے سملرٹیز ہیں، کون سی ڈفرینٹ مینس کیا دنیا کے اندر کس طرح کے ڈفرینٹ کلچرز پائے جاتے ہیں، ان کے کلچرز کیا مینس ان کے اندر ہے. دا فرسٹ ون از انڈیویجولسٹک کلچرز. ایسے معاشرے، ایسے کلچرز دیٹ ویلی انڈیویجول فریڈم، چوائس، یونیکنیس اینڈ انڈیپینڈنس. ہمارے ہاں تو اس طرح کی چیز پاسبل نہیں ہے، لیکن اگر ویسٹرن ورلڈ کے اندر یا امریکہ کے اندر آپ دیکھیں تو وہاں پہ انڈیویجولسٹک کلچرز ہیں. آپ فری ہیں، جو آپ کرنا چاہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، چوائس ہے. مینس آپ جس طرح سے رہنا چاہیں آپ پسند کریں، جتنی آزادی آپ چاہیں آپ کو مل سکتی ہے. مینس ایون آپ کے پیرنٹس کا، آپ کی فیملی کا، آپ کے ریلیٹیوز کا آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ، پریشر یا کسی قسم کا کوئی انفلوئنس نہیں رہتا. تو اسی لیے یہ ایک انڈیویجولسٹک کلچرس ہے. ہم رہتے ہیں نیکسٹ جو ٹائٹل ہے کلیکٹیوسٹ کلچرس دیٹ ویلیو دا گروپ اوور دا انڈیویجول. ہم رہتے ہیں، فار ایگزامپل آپ دیکھیں تو آپ کے لیے بہت امپارٹنٹ ہے آپ کی فیملی ویلیوز. مینس جس کلچر کے اندر آپ رہتے ہیں وہ کلیکٹیوسٹ کلچر ہے. آپ ساتھ مل کے رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر رہتے ہیں، اور آپ کا دادا، آپ کے فادر مدر، پھر آپ کے چاچا ماما، بہت سارے مینس ایک مل کے رہتے ہیں لوگ، ایک کلیکٹیوسٹ کلچر ہے. ان کے جتنے ڈیسیشنس ہیں وہ آپ کے اوپر انفلوئنس کرتے ہیں، آپ کو فالو کرنی ہے وہ چیزیں کیونکہ آپ مل کے رہ رہے ہیں. The next one is uncertainty accepting cultures. ایسے cultures that tolerate ambiguity, uncertainty and diversity. ایسے cultures جن کے اندر آپ
جن مینس ایمبیگوٹی کو، انسرٹنٹی کو یا ڈائیورسٹی کو قبول کیا جائے. ہمارے ہاں تو آپ دیکھیں بہت سارے پرابلمس ہیں، تو ہم انسرٹنٹیز کو ایکسیپٹ بہت کم کرتے ہیں، ٹالریٹ بہت کم کرتے ہیں. لیکن اگر آپ امریکہ یا باقی کلچرز کے اندر جائیں تو وہاں پہ ڈائیورسٹی کو بھی ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. ہمیں یہ ڈائیورسٹی والی جو چیز ہے ہم میں سے ختم ہوتی جا رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اگر اس ملک میں رہیں تو ہم ہی رہیں، باقی جو بلیفس کے لوگ، باقی کلچرز کے لوگ، ان کو ہم کوشش کریں کہ بھگائیں. Uncertainty rejecting cultures that have difficulty with ambiguity, uncertainty and diversity. تو ہم جس کلچر کے اندر رہتے ہیں وہ uncertainty rejecting cultures ہے. نیکسٹ ہے implicit rule culture, a culture in which information and cultural rules are implied and already known as participants. Information and cultural rules are implied and already known to the participants. یہ ہمارے کلچر کے اندر ہے کہ لازمی آپ کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے کلچر کے یہ رولس ہیں، ان کلچر سے آپ کو، ان رولس سے آپ کو مینس اس طرح کے بہت سارے اور بھی مینس ریجنس ہیں افریقہ کے اندر جو امپلیسٹ رول کلچر سے. انڈیا کے اندر، انڈیا کیونکہ بہت بڑا ملک ہے، وہاں پہ بھی خاص طور پہ ایشیا کے اندر اس طرح کے آپ کو بہت سارے کلچرز ملیں گے. نیکسٹ ہے ایم ٹائم کلچر، مونوکرونک ٹائم شیڈیول which compartmentalizes with time to meet personal needs, separates tasks and social dimensions and points to the future. یہ جو ایم ٹائم مونوکرونک ٹائم مینس کلچر ہے وہ آپ کو زیادہ ملے گا ویسٹرن ورلڈ کے اندر. ہم ہیں پولی کرونک ٹائم کلچر والے which views time as contextually based on and relationally oriented. ہم بلیو کرتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں ہماری بیسڈ ہیں وہ ریلیشن شپس کے اوپر ہیں. لیکن اگر آپ ویسٹرن ورلڈ کے اندر جائیں تو وہاں آپ کو بہت ہی لوگ مینس فارملی چیزوں کو دیکھیں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کے گھر ایسے ہی چلے جائیں اور وداؤٹ اینی مینس اس کے انفارمیشن کے، یا کسی پروفیسر کے آفس کے اندر وداؤٹ آپ اپائنٹمنٹ چلے جائیں. تو وہ ٹائم کی بہت کیئر کرتے ہیں، مہینے مہینے وہ اپنی چیزوں کو 2 مہینوں تک شیڈول کر کے رکھتے ہیں کہ آج 2 مہینے کے بعد مجھے اس سے ملنا ہے. لیکن جو ہم پولیکرونک ہوتے ہیں اس کے اندر ریلیشن شپس کیونکہ بہت امپارٹنٹ ہے تو ہم ریلیشن شپس کے اوپر ان کو دیکھتے ہیں اور ہم ٹائم یا یہ چیزیں ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتی. یہ تھوڑے سے ایگزامپلس ہیں انڈیویجولسٹک کلچر اینڈ کلیکٹوسٹ کلچر. یہ آپ تھوڑے سے دیکھ لیجئے گا، پڑھ لیجئے گا. 2-3 ایگزامپلس ہیں، بکس کے اندر بھی اویلیبل ہیں، بک کے اندر بھی اویلیبل ہیں. اسٹریٹجیز فار امپروونگ انٹر کلچرل کمیونیکیشن. کنڈکٹ، آپ کو کون سی اسٹریٹجیز اپنانی چاہیے کہ آپ کا انٹر کلچرل کمیونیکیشن ہے وہ امپروو ہو جائے. کنڈکٹ اے پرسنل سیلف اسیسمنٹ. یہ ویسے بھی جو سیلف اسیسمنٹ ہوتی ہے یہ آپ کو روزمرہ بھی کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو آپ نے مینس اندر کو دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جو مینس پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہیں، کس طرح سے ہیں. لیکن جب آپ انٹر کلچرل کمیونیکیشن کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اور بھی زیادہ کیئرفل ہونا پڑتا ہے. اب یہ کس طرح، ہاؤ ڈو your own attitudes towards different cultures and co-cultures influence your communication with them. means آپ کا جو means اپنا ایٹیٹیوڈ وہ ڈفرینٹ کلچرس کے لوگوں کے اوپر مینس وہ کس طرح سے ہے، اس کو کس طرح سے انفلوئنس کرتا ہے. One of the first steps toward improving your intercultural communication skill is an honest assessment of your own communication اسٹائل، بلیفس اینڈ پریجوڈائسز. مینس آپ کو اپنی سیلف اسیسمنٹ کرنی چاہیے. آپ بائس تو نہیں ہیں، آپ کے اندر کوئی پری ڈیٹرمائنڈ پریجوڈائسز تو نہیں ہے، اس طرح کی کوئی چیز. آپ اسٹیریو ٹائپنگ آپ کی تھاٹ تو نہیں ہے کہ مینس آپ ڈفرینٹ کلچرس کے بارے میں کس طرح سے سوچتے ہیں.
کیونکہ جب آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کے پھر واضح نمونے سے آپ کے چہرے کے اوپر سامنے واضح نظر آتی ہیں کہ آپ بائسڈ ہیں. اگر آپ بائسڈ ہیں تو پھر وہ بھی سامنے نظر آ جاتا ہے کہ آپ بائسڈ ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو ختم کرنی پڑتی ہیں, کیونکہ یہ سیلف اسیسمنٹ جب آپ کرتے ہو نا تو بہت ساری چیزیں آپ امپروو کرتے ہو, آپ کا کمیونیکیشن امپروو ہوتا ہے. پریکٹس سپورٹو کمیونیکیشن بیہیویئر. آپ کو سپورٹو کمیونیکیشن بیہیویئرس پریکٹس کرنے چاہتے ہیں. Supportive behaviors such as empathy encourage success in intercultural exchanges. Defensive behaviors tend to hamper effectiveness. Means کس طرح کے سپورٹ بیہیویئرس ہوتے ہیں, such as empathy encourage success in intercultural exchanges. Defensive behaviors tend to hamper effectiveness. تھوڑا سا آپ کو ان چیزوں کے اوپر توجہ دینی پڑے گی کہ آپ کو سپورٹیو کمیونیکیشن بیہیویئرس اڈاپٹ کرنے پڑیں گے. اس کے بعد ہے ڈیولپ سینسٹیوٹی ٹوارڈس ڈائیورسٹی. ڈائیورسٹی کیا ہے؟ آپ تھوڑا سا سینسٹائز ہوں کہ آپ کے ارد گرد کون سے لوگ رہتے ہیں. مینس آپ ڈائیورسٹی مینس آپ ڈفرینٹ کلچرس کے جو لوگ ہیں آپ کے جہاں جا رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کس طرح سے رہیں گے. One healthy communication perspective holds that you can learn something from all people. Diverse population provide ample opportunity for learning. Take the time to learn about other cultures and co-cultures before a communication situation, but don't forget that you will also learn about others simply by taking a risk and taking to someone who is different from you. Challenge yourself. You may be surprised by what you learn. تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ مینس آپ تھوڑا سا پہلے سیکھ لیں کہ جو ڈائیورس کلچرز کے لوگ ہیں وہ کس طرح سے رہتے ہیں. وہاں سے آپ کو سیکھنے کو ملے گا, کیونکہ آپ لازمی جہاں پہ ابھی آپ نئی جگہ پہ جاتے ہو تو نئے کلچر میں جاتے ہو تو آپ جاننا چاہتے ہو. یہ ویسے آپ نے پڑھا کہ کیوریوسٹی بھی ہوتی ہے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ اس کلچر کے لوگ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں. تو یہ بھی لازمی ہے. اوائڈ اسٹیریوٹائپس جیسے ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ کسی بھی مینس انٹر کلچر کمیونیکیشن سیٹنگس کے لیے مینس نامناسب ہے کہ اگر آپ کے اندر مینس اسٹیریوٹائپس پہلے سے ہی آپ جنرلائزیشن ہے دوسرے کلچرز کے لوگوں کے بارے میں, یہ اس طرح سے ہوتے ہیں, اس طرح سے کرتے ہیں, یہ بیہیو کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, تو اس کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا. اوائڈ ایتھنوسینٹرزم. یو مے نو یور اون کلچر دا بیسٹ. یہ ایتھنوسینٹرزم یہ ہے کہ آپ پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ آپ اپنے آپ کو کلچر کو اعلیٰ سمجھتے ہیں, but that familiarity does not make your culture superior to all others. You will learn more about the strengths and weaknesses of your own culture by learning more about other cultures. تو یہ چیز بھی آپ کو اپنے اندر سے ختم ہوگی. لازمی نہیں ہے کہ آپ جس کلچر کے اندر رہتے ہیں وہ کلچر سپیریئر ہو. دنیا کے سب کلچرز جتنے بھی کلچرز ہیں, جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ سب اتم ہیں, ان کے کلچرز اتم ہیں, کیونکہ ان کے کلچرز آپ کے کلچر سے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, ڈائیورس ہو سکتے ہیں. تو آپ کو یہ مینس اس کو ایتھنوسینٹرزم کو بھی ختم کرنا پڑے گا. یہ تو تھی چند چیزیں انٹر کلچر کمیونیکیشن کے حوالے سے. اب اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ سوال پوچھ